علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے، علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، اس کا بہت سارا حصہ فارسی میں ہے اور کچھ اردو میں ہے۔ علامہ اقبال کو اگر ہم زیر موضوع لے کے آئیں تو یقیناً یہ ایک محفل نہیں، کئی محفلیں، کئی دنوں تک ہم باتیں کرتے رہیں علامہ اقبال کے فلسفہ کو، علامہ اقبال کی سوچ کو ہم جو ہے ڈسکس کرتے رہیں تو یہ دن بڑے کم پڑ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک فکر تھے، علامہ اقبال ایک انقلاب تھے، علامہ اقبال ایک سوچ تھے، علامہ اقبال ایک نظریہ تھے۔ بہت کم لوگ اس قسم کے قوموں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ مختلف قوموں میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور علامہ اقبال ہمیں شروع سے لے کر آخر تک، تحریک سے تاریخ تک، علامہ اقبال ایک واحد ایسی شخصیت نظر آتے ہیں جن کا فلسفہ اور جن کی سوچ نے ہماری قوم کو بدل دیا، ایک غلام قوم کو آزاد کروا ڈالا۔ تو میں صرف آج علامہ اقبال کے بارے میں، ان کے فلسفہ خودی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ فلسفہ خودی جو آپ کو پری ڈومیننٹ نظر آئے گا ان کی شاعری میں، یہ ہے کیا؟ خودی اپنے آپ کو پہچاننا، سیلف ریئلائزیشن، سیلف ایکچولائزیشن، اپنی پہچان، اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں میں نے جانا ہے، اور میرا مقصد کیا ہے۔ دس از دا سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریئلائزیشن۔ علامہ اقبال اس کو خودی کا نام دیتے ہیں، خودی، کہ جو انسان، جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو اس مقصد کائنات کو پہچان لیتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، اور وہ انسان دوسروں سے بہت منفرد ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے جس دور میں جنم لیا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے غلام تھی، ہندوستان کے مسلمان غلام تھے، غلامی کے اس روایت میں وہ سو رہے تھے کہ علامہ اقبال کے نزدیک جو قوم غلام بن جاتی ہے وہ اپنا تشخص اور اپنے آپ کو کھو دیتی ہے، کہ اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں۔ علامہ اقبال نے یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ تم کون ہو۔ غلامی میں پڑے ہوئے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ان کا ماضی کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کا شاندار ماضی جو گزر چکا ہے اس سے ان کو واسطہ نہیں رہا تھا۔ تو علامہ اقبال نے نوجوانوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، نوجوانی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر پوری توانائیاں ہوتی ہیں، نوجوانی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اگر اٹھ جائیں تو علامہ اقبال نے خودی کا تصور دیا اور ان کو بتانے کی کوشش کی کہ تم جانو کہ تم کون ہو۔ اس کے لیے انہوں نے انبیاء کرام اور انبیاء کرام، مجاہدین اور ان لوگوں کو آئیڈیلائز کیا، خاص طور پر ان کی توجہ پیغمبروں پہ تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری، علامہ اقبال نے خود کہا تھا کہ میری شاعری میں، فارسی کا ایک شعر ہے مجھے یاد نہیں آتا، کہ اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت سے میرا من نہ کرانا، مجھے ذلیل کر دینا اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ ہو تو علامہ اقبال جو ہے قرآن کے اس تصور کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ انہوں نے جو آئیڈیلائز کیا وہ انبیاء کو کیا۔ انبیاء کے اندر وہ جانتے تھے کہ خودی جو ہے عروج پہ ہوتی ہے، اور انبیاء میں آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ نمونہ ہیں
جن کے اندر انسانیت کے تمام تر جوہر جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ذرا سوچیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معراج کی رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں تک جبریل امین نے بھی انکار کر دیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اپنی معذوری ظاہر کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے اور اللہ پاک سے ملاقات کی۔ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں گردوں، یہ جو آسمان ہے یہ انسانیت اس سے بالا تر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انبیاء کرام کو وہ آئیڈیلائز کرتے تھے کہ ان کے اندر وہ خودی کا تصور جو ہے وہ سیلف ایکچوالائزیشن ٹاپ پر تھی، اس لیے فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو اس حد تک اپنی سیلف ایکچوالائزیشن، اپنی آگاہی، اپنی خود آگاہی اتنی ہو اور انسان اس کی وجہ سے اتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ یہی قرآن پاک کا تصور ہے، میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ میں ان قریب، یقیناً ان قریب آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہی تصور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ہم نے تقدیر کو کے ذریعے ہم نے اب مسلمانوں نے روک رکھا ہے کہ تقدیر میں یہ تھا، اس سے کہتے ہیں بالا تر ہو جا، اور اس حد تک اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس حد تک بلند تر کر دے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کا بنیادی تصور یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور غلام قومیں جو ہیں، آج ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے کہ آج ہم آزاد ہیں، آج ہم غلام ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے، لیکن ہمارا جو روش ہے وہ غلام قوموں جیسی ہے۔ ہمارے اپنے آپ کو ہم نہیں سوچتے کہ ہم کون ہیں، یار ہم کون لوگ ہیں، ہمارے آبا کیا تھے، اور آبا سے اوپر نبیوں کی اور رسولوں کی جب بات ہو رہی ہے تو ان میں یہ چیز بدرد اتم موجود تھی۔ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء کے بارے میں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ خودی ان کے اندر اس حد تک تھی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ہزار چشمہ تیری سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمہ تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ کلیم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تخلص تھا، کلیم اللہ سے بات کرنے والے۔ تو ہزار چشمہ تیری سنگ راہ سے پھوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ سمندر کے اوپر انہوں نے آسا مارا تو اس کے اندر سے راستے نکل آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون پیچھے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل آگے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کی نوک سے وہ ٹھوکر ماری اور سمندر جو ہے اس کے اندر راستے بن گئے۔ پھر ایک اور دفعہ کہ بنی اسرائیل پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا اور 12 چشمے پھوٹے۔ اب علامہ اقبال اس کو کیسے آئیڈیلائز کر رہے ہیں؟ خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چوٹ پیدا کر، اپنے آپ کو محسوس کر
اپنی خودی کو بیدار کر، اور اسی طرح کے آپ کے اندر طاقت، کلیمی طاقت آ جائے گی کہ آپ ضرب لگائیں گے، جہاں راستے نہیں ہوں گے وہاں سے راستے پھوٹیں گے، جہاں پہ بنجر زمین ہوگی وہاں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ وہ چشمے آج تک زندہ ہیں اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اسپرٹ کو، اس روح کو بھی وہ خودی کا نام دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایک سیلف ایکچولائزیشن تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، اور خود اپنے آپ کو وہ پہچانتے تھے، اور اس قوم کو لے کر نکلے اور اس کو آزادی دلائی۔ بیٹے یہ تصور خودی، علامہ اقبال کو ویسے ڈسکس کرنے پڑیں تو یہ ایک پگڈنڈی ہے جس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا راستہ ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کی بہت ساری جوہتیں ہیں شاعری کے اندر، لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں، علامہ اقبال کس چیز پہ زور دیتے تھے، یہ ساری مثالیں تھیں ہمارے سامنے، یہ بہت عظیم مثالیں تھیں ہمارے سامنے، انبیاء کرام کی، رسول کی، اولیاء کرام کی، مجاہدین کی۔ علامہ اقبال ان کو آئیڈیالائز کرتے تھے کہ یار ان کے بارے میں سوچو کہ ان لوگوں میں کیا چیز تھی، کون سی اسپرٹ تھی جس کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہے دنیا پہ غالب تھے۔ وہ اسپرٹ کون سی تھی؟ وہ اسپرٹ وہ ہمارے نوجوانوں میں، اپنی قوم میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اسی اسپرٹ کی پھر ضرورت ہے، آج پھر اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کئی دفعہ کئی جگہ پہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ عقل سوچ رہی ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ ایک شخص آگ ہی آگ ہے، سلطنت بادشاہ خلاف ہیں اور وہ جلانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کون سی اسپرٹ تھی کہ آگ کو دیکھ کے پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ کہیں تو اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں، تو اس نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اسی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس نے چاہا تو اس آگ کو گلزار بنا دے گا، اگر وہ جلانا چاہے تو وہ مجھے جلا دے، مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک اسپرٹ تھی جس کو وہ ہمارے سامنے لے کے آنا چاہتے تھے۔ کبھی طارق بن زیاد کی اسپرٹ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ وہ طارق بن زیاد جبرالٹر کہتے ہیں، جبل طارق کو انگریزوں نے بگاڑ کے جبرالٹر بنا دیا ہے، یہ مصر میں موجود ہے۔ حضرت طارق بن زیاد وہاں پہ کھڑے ہیں، آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے، اور طارق بن زیاد نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان مجاہدین کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے، شاید یہ سوچیں کہ جنگ کا پانسہ پلٹ رہا ہے اور ہم لوٹ جائیں۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ کشتیاں جلا دو تاکہ کسی کے ذہن میں سوچ ہی نہ رہے کہ ہم نے واپس بھی جا سکتے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، دشمن سے بہادری سے لڑو، یا تو شہید ہو جاؤ یا پھر غازی اور فاتح بن جاؤ، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال ان چیزوں کو سامنے لے کے آتے تھے، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، لذت آشنائی۔ علامہ اقبال کے لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ، یہ بیگانہ کر دیتی ہے دنیا جہان سے۔ اگر یہ لذت آشنائی آ جائے تو آگے بڑی خوبصورت نظم ہے، دو عالم سے بیگانہ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ایک ٹھوکر سے جو ہے یہ صحرا اور دریا جو ہے سمٹ جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس خودی کے تصور کو واضح کرنا چاہتے تھے اور بڑی حد تک واضح کیا۔ وہ جو غلام قوم تھی
انہوں نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا کہ یار ہم کون ہیں. ہم یہ نہیں ہیں کہ انگریز کے غلام پیدا ہوئے ہیں اور ادھر ہی مر جانا ہے. انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد کون تھے, ہمارے اندر اپنی پہچان ہماری کیا ہے, ہم کون ہیں, ہمارے اندر کون سی توانائیاں موجود ہیں. علامہ اقبال اس سوچ کو ہمارے نوجوانوں میں زندہ کرنے چاہتے تھے. ابھی یہ بار بار شعر پڑھ رہے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے من میں اپنے اندر جھانکو, اپنی صلاحیتوں کو پہچانو, اپنے مقصد کو پہچانو, اپنے اس دنیا میں رہنے کے مقصد کو پہچانو. یہ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر جھانکو, اپنے دل کے اندر دیکھو. اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں نہیں سما سکتا, اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات میں سما نہیں سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سما جاؤں تو ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں, ایک دل میں سما جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہو کہ ایک مومن کے دل کی کتنی اہمیت ہے کہ اس میں سما جاتا ہوں. پھر ہم اس دل کی طرف, اپنے من کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے وجود میں کیا کچھ ہے. اس سے بڑی کوئی مثال ہوگی. تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا, اللہ کہہ رہا ہے میرا نہیں بنتا نہ بن, کوئی بات نہیں, میرا نہ بن, اپنا تو بن. اپنا بننے سے مراد یہ ہے کہ یار اپنے ذات کو پہچان کر وہ کام کر جو تمہیں کرنے چاہیے, اور ان کاموں سے دور ہو جا جو تمہارے لیے اللہ کے کہنے کو چھوڑ دے. اپنے لیے سوچ لے کہ تیرے لیے مولک ہیں, تو اپنے آپ کو تو پہچان لے. تو تصور خودی علامہ اقبال جو دے رہے ہیں وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن, اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی تاریخ کو پہچاننا, اپنی تہذیب کو پہچاننا. اس میں سب سے زیادہ قرآن پاک کا ان کے اوپر زور ہے. قرآن پاک سے ساتھ سب کے ساتھ ملحق ہو جانا چاہیے. قرآن پاک جس طرح ابھی شعر پڑھا ہے شکوہ سے, کیا شعر تھا کہ وہ مسلمان تھے, وہ معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم جو ہے تارک قرآن کو چھوڑ کر اس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے ہیں. قرآن پاک جو ہے اس کے بنیادی تصور سے ہم ہٹ کے ہم جو ہے ذلیل ہو گئے ہیں. علامہ اقبال کا زور ان چیزوں پہ تھا کہ آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا ہے, جو زندہ معجزہ اس وقت قرآن پاک آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ, باقی انبیاء کے معجزے اسی وقت ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ختم ہو گئے, اگرچہ بڑے معجزے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے, بڑا معجزہ تھا. کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, شفا یاب کر دیتے تھے, بڑا معجزہ تھا. لیکن اس سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک ہے, اور وہ قرآن اور وہ معجزہ قیامت تک ہمارے پاس ہے, ہمارے درمیان موجود ہے. اس معجزے کی طرف کتنے لوگ لوٹ کر آتے ہیں. تو علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو بہت وسیع ہے, میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کیا چاہتے تھے. اپنی غلام قوم کو, اپنے نوجوانوں کو ان کے اندر احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں ایک دفعہ سوچو. تم وہ نہیں ہو جو اپنے بارے میں سوچ بیٹھے ہو. تم وہ نہیں ہو کہ وہ قوم جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے, جس کی کوئی تہذیب نہیں ہے, جس کا کوئی شاندار ماضی نہیں ہے. ہم وہ قوم نہیں ہیں, ہم قوم ہیں, وہ قوم ہے جس کا شاندار ماضی ہے. اس کو ہمیں پہچاننے کی سخت ضرورت ہے, اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کی سخت ضرورت ہے, تاکہ
ہم پھر اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں جو پیغمبروں میں تھیں. اگرچہ ہم پیغمبروں جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان خصوصیات کا کچھ حصہ ہم اپنے اندر سمیٹ سکتے ہیں. وہ اصحابہ کرام والی خصوصیات علامہ اقبال چاہتے کہ ہمارے درمیان آ جائیں. مرد کلندر کا ان کا ایک تصور تھا. مرد کلندر کون ہے؟ مرد کلندر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقصد کے ساتھ کمیٹڈ ہے، جو ساری باقی چیزوں کو، باقی تارے منافع کو، تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک چیز پہ مگن ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اس کا اپنا دیا ہوا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا مقصد. تو یہ ہر دور میں ضرورت ہے. علامہ اقبال افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا تو افغانی کہتے تھے کہ ایک پاکستانی نے سب سے زیادہ جہاد میں حصہ لیا ہے، ایک پاکستانی نے سب سے زیادہ جہاد میں حصہ لیا ہے، اور افغانی کہتے تھے کہ وہ علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال کی بڑی شاعری فارسی میں ہے نا، ہم تو اس کو سمجھے ہی نہیں، آج تک ہم نے فارسی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن وہ پرشین سپیکر وہاں کافی ہیں، وہ اس کو سمجھتے تھے. ایران والوں نے کہا کہ انقلاب ایران میں ایک پاکستانی کا سب سے بڑا کردار ہے، اور وہ ہے علامہ اقبال، کیونکہ ان کی زبان ہی فارسی ہے. ترکی والے کہتے ہیں کہ آج ہماری جدوجہد میں ایک شخص سب سے زیادہ شامل ہے، اور وہ ہے علامہ اقبال. جس طرح مولانا رومی تھے، ان کا ایک فلسفہ ہے، علامہ اقبال اس کی کاپی ہیں. تو علامہ اقبال کے یہ تصورات صرف ہم پاکستانیوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے تو سب سے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے تھے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اقوام جنہوں نے آزادی حاصل کی ہے، جنہوں نے غلامی سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، وہ علامہ اقبال کو اپنے ساتھ دیکھتے تھے. تو آج بھی اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہمارے درمیان سخت ضرورت ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی کو پھر ایک دفعہ زندہ کریں، ایک دفعہ پھر جاننے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میں آخری ایک شعر پڑھتا ہوں. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی. بہت شکریہ بیٹے.